السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت اپنی ناکامی اور نااہلی چھپانے کے لیے کابینہ کے ارکان اور بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے ابھی ریسنٹلی استعفیٰ دیا ہے، جو مشیر تھے ادارہ جاتی اصلاحات کے۔ ڈاکٹر عشرت حسین کا بڑا نام تھا، وزیراعظم عمران خان بہت ہی بڑے مکھن لگا کے بڑی تعریفیں ان کی کر کے ان کو لائے تھے، لیکن ان کو نااہل قرار دے کر ان کو ناکامی پر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ خبریں تو یہ چلوائی گئی ہیں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عشرت حسین سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اس سے انہی دنوں میں پھر کے پی کے اسمبلی میں کے پی کے کی جو کابینہ ہے وہاں سے حشام انعام جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے، جو وزیر تھے سماجی بہبود کے۔ سیکٹری قانون بہادر تھے، سیکٹری قانون پنجاب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ استعفوں کا سلسلہ پی ٹی آئی کے اندر جاری ہے۔ اب اس میں نے تھوڑا سا جائزہ لیا پی ٹی آئی کی کابینہوں کا، پنجاب کی کابینہ ہو، کے پی کے کی کابینہ ہو، وفاقی کابینہ ہو یا بیوروکریسی، تو 2-3 درجن وزراء جو ہیں، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء جو ہیں یا معاونین خصوصی یا مشیر حضرات، وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ کسی سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور کسی کو برطرف کیا گیا ہے، کسی کی وزارت چینج کی گئی ہے، کسی کو کچھ عرصہ نااہل قرار دے کر وزارت سے الگ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ترم خان بنا کے ان کو بڑا چڑھا کے بڑی تعریفیں پل باندھ کے تعریفوں کے وزیر اعظم صاحب دوبارہ سے وزارت دے رہے ہوتے ہیں۔ میں آج ایک تو ڈاکٹر عشرت حسین کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن کچھ نام میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ کتنے وزراء جو ہیں صوبائی کابینہوں سے اور وفاقی کابینہ سے اب 3 سالوں میں تبدیل کیے گئے ہیں۔ 3 درجن سے بھی زیادہ ہیں ویسے تو، لیکن کچھ نام جو چیدہ نام ہیں وہ میں نے نکالے ہیں آپ کو بھی یہ ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے۔ فردوس عاشق امان، یہ وفاقی وزیر اطلاعات بنائی گئیں اور وفاقی وزارت اطلاعات سے پھر ہٹا دی گئیں، ان سے واپس لے لی گئی وزارت، اور پھر پنجاب میں صوبائی وزارت اطلاعات جو ہیں مشیر اطلاعات، یعنی مرکز میں مشیر اطلاعات اور پنجاب میں بھی مرکز سے اطلاعات کی وزارت ان سے واپس لے لی گئی اور پھر پنجاب میں ان کو بھیج دیا گیا جی۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ چوہان صاحب سب کو پتہ ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، کچھ عرصہ وہ سائیڈ لائن رہے، اس کے بعد پھر چوہان صاحب کو پھر لے کر آئے اور وزارت دے دی گئی۔ عاطف خان کے پی کے میں، عاطف خان کو ہٹا دیا گیا تھا، ان کے ساتھ 1-2 اور بھی وزیر ہٹا دیے گئے تھے، اور کہا گیا جی وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ سازشیں کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ کو ہٹانا چاہ رہے تھے محمود خان کو، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا وزارتوں سے۔ عامر کہانی صاحب ادویات میڈیسن مہنگی کرنے کے جرم کے پاداش میں ہٹا دیے گئے کہ بھئی میڈیسن 300-400 گنا انہوں نے مہنگی کر دی اور یہ میڈیسن کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ وزارت تو ان سے واپس لے لی گئی، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسکینڈل اتنا بڑا نیب کو یہ نظر ہی نہیں آیا، اور عامر کہانی صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات بنے، پھر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وزارت اطلاعات ان سے واپس لے لی گئی، یعنی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی اس بنیاد پر۔ پھر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی گئی، وہاں پہ بھی پرفارم ٹھیک نہیں کر سکے، پھر وزارت اطلاعات دوبارہ دے دی گئی جی۔ کوئی پتہ نہیں ہے کرائیٹیریا کیا ہے خان صاحب کا، 6 مہینے ایک وزارت، 3 مہینے دوسری وزارت، 4 مہینے تیسری وزارت، یہ مطلب جمپنگ کرا رہے ہیں مختلف وزارتوں میں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیم ہے نہیں، اطمینان ہو نہیں رہا خان صاحب کا، پرفارم ہو نہیں رہا، کوئی وزیر پرفارم، کوئی وزارت پرفارم نہیں کر رہی۔ شیخ رشید صاحب جی ریلوے کے وزیر بنا دیے گئے، اور پھر ریلوے بھی ان سے واپس لے لی گئی۔ اگر کوئی اچھا پرفارم کسی وزارت میں کر رہا ہو
کر رہا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ وزارت ان سے واپس لی جاتی یا وزارت واپس لینے کی کوئی گنجائش یا کوئی جواز بنتا ہے، لیکن وزارت واپس لے لی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، وہ ناکام ہو گیا ہے اس وزارت میں، اس لیے وزارت ان سے واپس لے کر دوسری وزارت دی جاتی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب سے اطلاعات کی وزارت، ریلوے کی وزارت واپس لے کر ان کو وزارت داخلہ دے دی گئی جی۔ اعجاز شاہ داخلہ کے وزیر بنا دیے گئے، پھر وزارت داخلہ بھی اعجاز شاہ سے لے لی گئی۔ اس سے پہلے آفریدی، شہریار آفریدی اعجاز شاہ سے پہلے داخلہ کے وزیر مملکت بنا دیے گئے تھے، کیونکہ وزیر داخلہ عمران خان صاحب خود بنے ہوئے تھے، انہوں نے قلمدان یہ اپنے پاس رکھا تھا، وزیر مملکت بنا دیا شہریار آفریدی کو، لیکن شہریار آفریدی نے بھی پرفارم ٹھیک نہیں کیا، ان کو بھی ہٹا دیا گیا، پھر اعجاز شاہ کو لگا دیا گیا، اعجاز شاہ نے بھی پرفارم ٹھیک نہیں کیا، پھر شیخ صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ مطلب ایک وزارت میں 3 سالوں میں 3 4 وزیر لگا دیے گئے ہیں، پھر بھی ان سے پرفارم نہیں ہو رہا، کام ان سے پھر بھی نہیں چل رہا۔ اچھا جی، اعظم سواتی صاحب، جی اعظم سواتی صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو اس کے بعد جی مختلف وزارتیں، پھر ریلوے، اس طرح ان کو بھی جمپنگ کرائی جا رہی ہے۔ اچھا، حفیظ شیخ صاحب کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے رکھا وزیر خزانہ۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے، وہ پرفارم نہیں کر پائے، ان کو نااہلی کی بنیاد پر، ناکامی کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا، حفیظ شیخ کو لے آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یعنی وزارت سے الگ رکھ کے کچھ عرصہ اسد عمر کو، اور پھر وزیر اعظم نے تعریفیں کی جی اسد عمر تو بڑے، اسد عمر کا میں پراؤڈ کرتا ہوں اسد عمر پہ، اسد عمر نے بڑی خدمات دی ہیں جی، اسد عمر نے بڑا، یہ پہلے شروع میں اسد عمر کو ہیرو، ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ حکومت آنے سے پہلے اسد عمر کو اتنا بڑا چڑھا کہ ترم خان بنا دیا گیا تھا، پتہ چلا 6 مہینے میں ٹھس ہو گئے، تو ان کو ہٹا کے حفیظ شیخ کو لے آئے۔ حفیظ شیخ کو کچھ عرصہ چلایا گیا اور حفیظ شیخ کو سینیٹر بنانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس میں بھی ناکام جب ہو گئے، شکست ہوئی، تو اس کے بعد پھر حفیظ شیخ کو بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر وزیر خزانہ شوکت ترین جی، یعنی وزارت خزانہ میں بھی یہ تیسرے وزیر ہیں، پہلے اسد عمر، پھر حفیظ شیخ، پھر شوکت ترین۔ وزارت داخلہ میں بھی تیسرے وزیر ہیں، پہلے اسد عمر، اس کے اسد عمر نہیں، آفریدی، شہریار آفریدی وزیر مملکت برائے داخلہ، اس کے بعد جی اعجاز شاہ، اس کے بعد جی شیخ رشید احمد، یعنی اس طرح 3 وزارتیں۔ وزارت اطلاعات میں بھی 4 دفعہ وزیر چینج کیے گئے ہیں، فواد چودھری جی، پھر فردوس عاشق امان جی، پھر شبلی فراز، اس کے بعد پھر فواد چودھری، یعنی یہ چوتھے وزیر ہیں وزارت اطلاعات میں۔ تو 4 مرتبہ یہ وزارتیں ان سے تبدیل کرانے کے باوجود پی ٹی آئی حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، نااہلی کی یہ انتہا ہے۔ اچھا، حماد اظہر کو کبھی جی توانائی دے دی جاتی ہے، کبھی فنانس دیا جاتا ہے، کبھی اقتصادی امور دیا جاتا ہے، اس طرح ان کو بھی گھمایا پھرایا جا رہا ہوتا ہے۔ عمر ایوب کبھی توانائی، کبھی کدھر۔ اچھا، زلفی بخاری، ان کو بھی ہٹا دیا گیا جی وزارت سے، سمندر پار پاکستانیز کی وزارت ان کو دے دی گئی جی، مشیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا اسکینڈل آیا جی، رنگ روڈ اسکینڈل، اس میں ان کو کرپشن کا اسکینڈل آنے پر ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، نیب سویا ہوا ہے، ایف آئی اے سویا ہوا ہے، کوئی زلفی بخاری کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی۔ جو کرپشن کے الزام میں ہٹایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہے، جو نااہلی کی بنیاد پر ہٹایا جائے تو کچھ عرصہ ان کو وزارت سے الگ رکھ کے، اس کے بعد پھر ترم خان بنا کے، پھر مکھن شکھن لگا کے، بڑی تعریفیں کر کے پھر کوئی نئی وزارت دے دی جاتی ہے۔ تو قوم کو ایک بیوقوف بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت۔ ٹیم وہی ہے، بندے وہی ہیں، بس وزارتیں چینج کی جاتی ہیں، آپ ادھر جائیں، 8 دن ادھر، 8 دن ادھر، 8 دن ادھر، اس طرح کر کے کام جس طرح ایڈھاک بیسس پہ چلایا جا رہا ہے، لیکن پرفارمنس اس کے باوجود نل ہے۔
وزیر اعظم عمران خان تو کیا مطمئن ہوں گے، لیکن قوم بھی مطمئن نہیں ہے ان کی پرفارمنس سے۔ عمران خان خود مطمئن ہوتے تو یہ وزارتیں ان کی تبدیل اتنی نہ کرتے۔ علیم خان صاحب سینئر وزیر تھے پنجاب کے، ان کو جی کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا نیب نے، 6-8 مہینے سال جیل کاٹ کے پھر واپس آ گئے، پھر ان کو وزیر بنا دیا گیا جی۔ یعنی جیل کاٹنے کے باوجود، ان کو گرفتار کرنے کے باوجود، اور گرفتار بھی وہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی اختلافات تھے، جہانگیر ترین، عمران خان گروپ، یہ وہ ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے علیم خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ علیم خان کو کوئی احتساب کے چکر میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، جس طرح نیب کہتا ہے جی بلا احتساب امتیاز تو صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، حکومت کے لوگوں کے خلاف بھی احتساب ہوتا ہے۔ یہ اس چکر میں نہیں تھا، یہ اپنے چکر میں تھے، اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے گرفتار ہوئے تھے۔ اچھا، اجمل وزیر کے پی کے وزیر اطلاعات تھے اور مشیر اطلاعات، اجمل وزیر کو بھی کرپشن کی ویڈیو اسکینڈل آیا تھا کرپشن کا، جس میں وہ آڈیو کال تھی شاید، یا آڈیو کال تھی میرا خیال ہے، تو اس میں وہ ڈیل شیل کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن کارروائی ان کے خلاف بھی نہیں ہوئی۔ شوکت یوسف زئی اس سے پہلے وزیر اطلاعات تھے، لیکن اچھا علی محمد خان ان کو پارلیمانی امور کا وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اس سے پہلے کوئی اور وزارت تھی شاید۔ اچھا، بابر امان صاحب بھی نئے ان کیے گئے جی، پارلیمانی امور کی وزارت ان کے حوالے کر دی گئی، مشیر پارلیمانی امور بابر امان صاحب۔ ظفر مرزا، عامر کیانی کو ہٹانے کے بعد ظفر مرزا کے حوالے کیا گیا جی، ظفر مرزا ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے۔ ظفر مرزا کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کرونا کے معاملات پہ بہت ساری چیزیں چلیں، مقدمات، کیسز، سماعتیں، یہ وہ سپریم کورٹ نے بھی سخت ریمارکس دیے تھے۔ اس کے بعد وہ بھی رفو چکر ہو گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ظفر مرزا صاحب ہیں کہاں پہ۔ ان کو بھی مشیر صحت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا، پھر نئی انٹری مونس سلائی صاحب کی ڈال دی گئی، اور کیونکہ پہلے کاف لیگ کے ساتھ معاملات بن نہیں رہے تھے، کاف لیگ ناراض تھی، کاف لیگ وزارت لے نہیں رہی تھی، وزیر اعظم ان کو کرپٹ قرار دے چکے تھے مونس سلائی کو، جس پر چودھری برادران ناراض تھے، وزارت لے نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اب کو معاملات جا کر ٹھیک ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو مونس سلائی کو کابینہ میں انٹر کر دیا، اور آبی وسائل کی وزارت جو ہے مونس سلائی صاحب کے حوالے کر دی۔ معید یوسف صاحب بھی بعد میں انٹر ہوئے ہیں جی، قومی سلامتی کے مشیر بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح تانیہ ادریس، وہ بھی پتہ نہیں کدھر، وہاں پہ وہ بھی آئی تھی، لیکن ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب اتنے اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں ابھی یہ سارے نام تو میں نے نہیں نکالے، کے پی کے بہت سارے نام ہیں، پنجاب کے بھی نام ہیں، مرکز کے بھی نام ہیں، جو اکھاڑ پچھاڑ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی کابینہ میں کرتے رہے ہیں۔ ان کے اور بھی نام ہیں، لیکن میں نے کچھ چیدہ نام جو میرے ذہن میں آ سکے تھے تو وہ میں نے شیئر کیے ہیں۔ یہ بھی تقریباً 3 درجن کے قریب نام بنتے ہیں، تو یہ 3 سے زیادہ ہیں، 4-5 درجن سمجھے۔ ابھی 53 رکنی کابینہ ہے، وفاقی کابینہ 18ویں ترمیم کے تحت ان کی 49 کابینہ کے ارکان بنتے ہیں، یہ چلے گئے ہیں 53 پہ، یعنی 49 ہونے چاہیے، اور 53 ابھی ان کے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کام نظام نہیں چل رہا۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے ریسنٹلی استعفیٰ دیا ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی عشرت، انہوں نے کوئی نوٹ بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو اپنے استعفے کے ساتھ، کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں 80 سال کا ہو جاؤں گا تو پھر میں آگے کام نہیں چلاؤں گا اور میں ریٹائر کر دوں گا، اس طرح کی باتیں انہوں نے مختلف کی ہیں۔ لیکن بہرحال ان سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے، وزیر اعظم نے ان کو گلے شکوے کیے تھے، پہلے بھی ان کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، ادارہ جاتی اصلاحات جو ہیں آپ سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ پرفارمنس کو بہتر بنائیں، لیکن کوئی پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی کہا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر عشرت حسین جو اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح میں نے بتایا کہ کے پی کے میں بھی کابینہ میں تبدیلی کی گئی ہے، نہ صرف کابینہ
وفاقی یا صوبائی کابینائیں بیوروکریسی میں بھی بڑے پیمانے پہ ان 3 سالوں میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی ہے. کبھی آئی جی تبدیل کیے جا رہے ہوتے ہیں پنجاب کے 3 4 مرتبہ, کبھی کوئی افسر تبدیل کیا جاتا ہے. مطلب یہ اچھا ابھی سیکٹری قانون جو ہیں بہادر علی خان, ان کے لیے کہا جا رہا ہے, سیکٹری قانون پنجاب کے, ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا گیا تھا جی 3 سال کے لیے, اور یہ 26 اکتوبر 2020 کو یعنی پچھلے سال 26 اکتوبر کو ان کو تعینات کیا گیا تھا کانٹریکٹ پہ سیکٹری قانون, اور 9 مہینے انہوں نے تقریباً جاب کی ہے. 9 مہینوں کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. بہادر علی خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں رجسٹرار بھی رہے تھے. تو صرف کابینہ کے ارکان میں اکھاڑ پچھاڑ, تبدیلی اور چینجنگ ادھر ادھر کرنا, یہ سلسلہ نہیں چلا 3 سال میں, بلکہ بیوروکریسی میں بھی بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ حکومت کرتی رہی ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی, حکومت اپنی نااہلی چھپا نہیں پا رہی, نااہلی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی. پرفارمنس ویسی کی ویسی ہی ہے جس طرح پہلے دن سے حکومت کی پرفارمنس نہیں تھی, صفر تھی, یا نااہلیاں ثابت ہو رہی تھی, ظاہر ہو رہی تھیں. وہی سلسلہ ابھی بھی ہے, چاہے جتنی بھی حکومت نے کوششیں کی ہیں وفاقی کابینہ صوبائی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ وزراء کو تبدیل کرنے میں, لیکن اس کے باوجود کوئی ذرا برابر بھی کوئی پرفارمنس میں بہتری ابھی تک نہیں آئی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.